السلام علیکم۔ پاکستان اور امریکہ کے درمیان تجارتی تعلقات کی ایک نئی تاریخ رقم ہونے جا رہی ہے، کیونکہ امریکہ نے پاکستان پر جو 29% کا ٹیرف عائد کیا تھا، اب اس کو کم کر کے امریکہ نے 19% کر دیا ہے۔ دوسری جانب بھارت کے لیے یہ ٹیرف 25% ہے اور اس پر اس کے علاوہ کچھ پینلٹیز بھی ہیں، یعنی کہ پاکستان کو منیمم 6% کا ایڈوانٹیج فوری طور پر حاصل ہو گیا ہے، اور یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے۔ یہاں سے پاکستان کی اکانومی کے لیے بہت ساری خوشخبریاں آ سکتی ہیں۔ پاکستان امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہت آگے بڑھا سکتا ہے۔ پاکستان کی جو برآمدات ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ سکتی ہیں، خاص طور پر ادویات کا شعبہ، چمڑے کا شعبہ، سروسز کا شعبہ، ٹیکسٹائل کا شعبہ۔ یہ وہ شعبے ہیں جہاں پاکستان امریکہ کے اندر ان روڈز بنا سکتا ہے۔ پاکستان کے پاس بے تحاشا برآمدات کے آرڈرز آ سکتے ہیں، کیونکہ اس خطے سے بنگلہ دیش اور بھارت یہ وہ ملک تھے جو خاص طور پر ٹیکسٹائل اور سروسز کے سیکٹر میں اپنی خدمات پیش کر رہے تھے، جس کی برآمدات امریکہ کو جاری تھی۔ یعنی صرف بھارت کی برآمدات $100 ارب سے زیادہ تھی، وہ بھی سروسز سیکٹر میں، آئی ٹی کے شعبے میں۔ تو پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے کہ پاکستان کی وہ کمپنیاں جو شاید پہلے کمپیٹیٹو نہیں تھیں، اب بھارت کے لیے ڈس ایڈوانٹیج پیدا ہو گیا، تو یہ پاکستان کے لیے ایک آٹومیٹک ایڈوانٹیج بن گیا۔ تو پاکستان یہاں سے اس کو استعمال کرتے ہوئے امریکہ کے ساتھ اپنی برآمدات میں اضافہ کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان کو امریکہ کو کچھ رعایتیں بھی دینی ہیں، وہ رعایتوں کا آغاز ہو چکا ہے۔ پاکستان کو اپنی مارکیٹ جو ہے اوپن کرنی پڑے گی امریکی درآمدات کے لیے، کیونکہ پاکستان کو یہاں پہ ٹیرفز کم کرنے پڑیں گے۔ ٹیرف کم ہوگا، ایک ایڈوانٹیج ملے گا امریکہ کا، اور وہ اپنا آئل ایکسپورٹ کرے گا پاکستان کو۔ اس کے علاوہ مختلف شعبے ہیں جس میں امریکہ کی جو مصنوعات ہیں وہ پاکستان میں آ سکتی ہیں۔ تو یہ ایک ون ون سچویشن ہے پاکستان اور امریکہ کے لیے، لیکن یہاں پر نقصان سب سے زیادہ بھارت کو ہونے جا رہا ہے، کیونکہ بھارت کو 25% ٹیرف کا سامنا ہے۔ اس کے علاوہ مختلف پینلٹیز بھی اس پر امریکہ کی جانب سے امپوز کر دی گئی ہیں۔ میں ہوں خرم کلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں 24 ڈیجیٹل۔ پاکستان اور امریکہ کے درمیان جو حالیہ مذاکرات ہوئے ہیں، اس میں بہت مثبت پیش رفت ہوئی ہے پاکستان کی اکانومی کو لے کر، پاکستان کے آئل اینڈ گیس سیکٹر کو لے کر، پاکستان کی منرلز اور پاکستان کی جو مائننگ انڈسٹری ہے اس کو لے کر، کیونکہ امریکہ نے خاص طور پر انٹرسٹ شو کیا ہے کہ وہ پاکستان کے اندر آئل اینڈ گیس کے شعبے میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے، پاکستان کے اندر منرلز کے شعبے میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے، وہ اس کے علاوہ پاکستان میں مائننگ کرنا چاہتا ہے۔ تو پاکستان کے اندر جو اس کے جو سروسز سیکٹر ہے، جو ان کے سروسز سیکٹر یہاں پہ کام کر رہا ہے، تو پاکستان بھی ان کو آگے آنے والے دنوں میں فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے۔ مائننگ کے شعبے میں بھی پاکستان ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے، ان کے لیے خصوصی رعایتوں کا پیکج تیار کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان ان کو آئل اینڈ گیس کے شعبے میں بھی ایکسپلوریشن کے لیے اسپیشل انسینٹیوز دینے کے لیے تیار ہے۔ یہ ساری ڈیلز آپ یہ دیکھیں گے کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان پچھلے کچھ عرصے سے بہت اچھے کنڈیوسو حالات تجارت کو لے کر نظر آ رہے تھے۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ پاکستان کو لے کر امریکہ بہت سنجیدگی سے غور کر رہا تھا کہ پاکستان اس کا نیا بزنس پارٹنر بن سکتا ہے، کیونکہ پاکستان کے اندر جو ریئر ارتھ منرلز ہیں ان کی بہت بڑی مقدار موجود ہے، اور وہ اس وقت دنیا کی سب سے بڑی ڈیمانڈ ہے، کیونکہ جو دفاع کے شعبے میں انویسٹ کرتے ہیں، جن کی دفاعی انڈسٹری میں بہت بڑے سٹیکس ہیں، ان کو ریئر ارتھ منرلز کی ضرورت ہوتی ہے۔ خواہ آپ نے کوئی طیارہ بنانا ہو، کوئی اسٹیلتھ طیارہ بنانا ہو، خواہ آپ نے گائیڈڈ میزائلز بنانے ہو، یا آپ نے کوئی ارتھ جو نائٹ ویژن گوگلز بنانے ہو، یہ بہت سی ایسی جو چیزیں ہیں اس میں ریئر ارتھ منرلز جو ہیں وہ استعمال ہوتے ہیں۔ تو پاکستان چین کے بعد ایک دوسرا بڑا ملک ہے کہ جہاں پر اس کے 50,000 ارب تک کے ایک محتاط اندازے کے مطابق یہاں پر ذخائر موجود ہیں۔ دوسرے جو پاکستان کے اندر آئل اینڈ گیس کا شعبہ ہے، وہ بہت بڑا شعبہ ہے جو ان ایکسپلورڈ ہے۔ پاکستان کے پاس چونکہ یہ صلاحیت موجود نہیں ہے اس طرح سے کہ پاکستان خود سے ایکسپلوریشن کرے، کیونکہ یہ بہت کاسٹ ٹیکنگ ہے، اس کے اندر بہت سارا پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ پاکستان کے اندر سندھ وہ علاقہ ہے جہاں پر آئل اینڈ گیس کے حوالے سے سب سے زیادہ ایکسپلوریشن ہوتی ہے، جہاں سب سے زیادہ کنویں پھر جو KPK کے اندر ہیں، اور بلوچستان کے اندر اور پنجاب میں بھی تھوڑے سے کنویں موجود ہیں۔ اب اس کے علاوہ سمندر کے اندر بھی آف شور بھی ایکسپلوریشن ہوتی ہے۔ خاص طور پہ جو سندھ بیسن ہے اس کے اندر تقریباً 8
1,27,000 مربع کلومیٹر کا علاقہ ہے جہاں پر یہ ذخائر موجود ہیں، ایکسپلوریشن جہاں پہ ہوتی ہے۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ اس میں سے ابھی صرف 30% علاقہ ایسا ہے جس کو ایکسپلور کیا گیا، 70% علاقہ اب بھی ایسا موجود ہے جہاں پر سرے سے ایکسپلوریشن نہیں ہوئی۔ اب پاکستان کے پاس چونکہ یہ وسائل موجود نہیں ہیں تو پاکستان یہ چاہتا ہے کہ دنیا کی جو بڑی کمپنیز ہیں وہ آئیں اور پاکستان کے اندر ایکسپلوریشن کریں، ایک سرٹن فارمولا بنے، اس سرٹن فارمولے کے تحت جو پروفٹ شیئرنگ ہو وہ ہو، جو سٹیکس ہوں وہ ان کے سٹیکس ایک دوسرے میں ڈیوائڈ کر لیے جائیں۔ یعنی بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کمپنیز جو ہیں وہ 100% سٹیکس کے ساتھ بھی 100% اونرشپ کے ساتھ بھی ایکسپلوریشن کرتی ہیں کہ جو بھی اونرشپ ہوگی ساری اس علاقے کی جو انویسٹمنٹ کمپنی ہوگی اس کی ہوگی اور وہ گورنمنٹ کو ٹیکسز دے گی یا رائلٹی دے گی۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ گورنمنٹ اور جو ایکسپلوریشن کمپنیز ہوتی ہیں ایکسپلور جو کر رہی ہوتی ہیں، جو ذخائر دریافت کرتی ہیں، ان کے درمیان پارٹنرشپ ہو جاتی ہے کہ گورنمنٹ کا شیئر جو ہے وہ 60% ہوگا، جو ایکسپلور کرے گی کمپنی اس کا 40% شیئر ہوگا، اور اس کے علاوہ جو فیڈرل ٹیکس ہے وہ 29% فیڈرل ٹیکس بھی امپوز ہوگا، اور گورنمنٹ جو ہے وہ 5 سے 10% رائلٹی بھی لے گی۔ تو اس طرح کے بہت سارے فارمولاز ہوتے ہیں جن پر عمل کر کے ایکسپلوریشن کے عمل کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے۔ اس میں صوبوں کے لیے بھی بہت فائدہ ہے کیونکہ جو بھی معدنی ذخائر ہوتے ہیں اس میں 50% شیئر جو ہے وہ آمدنی کا صوبوں کو جاتا ہے، اور مرکز کو بھی ڈیفینیٹلی اس کے اندر فائدہ ہوگا۔ اور پھر یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جب ایکسپلوریشن بڑھے گی، جب معدنی وسائل کی تلاش جاری ہوگی، مختلف کمپنیاں پاکستان میں آئیں گی، تو پاکستان کے لوگوں کو بھی ان کے اندر کام کرنے کا موقع ملے گا، اور جب پاکستان کے لوگوں کو کام کرنا ملے گا تو موقع ملے گا تو ایسے ہیومن ریسورس بھی پاکستان کے اندر پیدا ہوگا۔ آنے والے دنوں میں ایسی کمپنیاں بھی بن سکتی ہیں جو پاکستان کے اندر معدنی وسائل کو خود سے ایکسپلور کر سکیں اور پھر پاکستان کو یہ محتاجی نہ رہے، کیونکہ شروع میں پاکستان کو اس کی ضرورت ہوگی کہ پاکستان کے پاس وسائل نہیں ہے، پاکستان کے پاس پیسے نہیں ہیں، پاکستان کے پاس جب ان ایکسپلوریشن کے ذریعے پاکستان کو رائلٹی ملے گی، ٹیکسز ملیں گے یا پاکستان کو اپنا پروفٹ شیئر ملے گا تو پاکستان کے لیے بہت آسانیاں پیدا ہو جائیں گی۔ تو یہ تو بات ہو گئی ایکسپلوریشن کے حوالے سے۔ پھر اس کے علاوہ یہ دیکھنا ہوگا کہ پاکستان کو جو ایڈوانٹیج ملا ہے بھارت کو لے کر، تو پاکستان اس وقت امریکہ کے اندر مختلف ایکشنز لے کر، مختلف انیشیٹوز لے کر، اگریسو اسٹریٹجی بنا کر ان روڈز بنا سکتا ہے امریکی مارکیٹ کے اندر۔ ٹھیک ہے، پاکستان کو امریکہ کو کچھ فیسیلیٹیشن کرنی پڑے گی، جیسے پاکستان کی جو ایک بہت بڑی جو ریفائنری ہے اس نے امریکہ سے ڈائریکٹلی اب تیل امپورٹ کرنا شروع کر دیا۔ 1 ملین بیرل کا جو ہے جو معاہدہ ہو گیا ہے، جو ستمبر کے اینڈ میں تیل وہاں سے چلے گا اور وہ پاکستان میں اکتوبر میں پہنچے گا۔ تو یہ پہلا موقع ہوگا کہ امریکہ سے کروڈ آئل جو ہے پاکستان آئے گا اور وہ یہاں ریفائنریز میں ریفائن ہو کر تو وہ یہاں سے پاکستان کے لیے استعمال ہوگا۔ اچھا، یہ جو تیل ہے اس کی جو اگر اس کا وہ دیکھیں ٹیکسچر دیکھیں تو وہ بالکل سعودی جو تیل ہے اس کے مطابق ہے، کیونکہ پاکستان میں جو ریفائنریز ہیں وہ سعودی تیل کو بنیاد بنا کر لی گئی، اس لیے پاکستان روس سے تیل نہیں لے پاتا کیونکہ پاکستان کی ریفائنریز اس کو کیٹر نہیں کر پاتی۔ تو یہ تیل جو امریکہ کا ہے یہ بالکل سعودی، اس کا ٹیکسچر جو ہے سعودی ریفائنریز کے لیے جو بہت سوٹیبل ہے، جو سعودی آئل ہے اس کے اکارڈنگلی ہے۔ تو یہ جو ابھی معاہدہ ہوا ہے، اس معاہدے کے اندر جو پاکستان اور امریکہ کے درمیان جو معاہدہ ہوا ہے اور جو ٹیرف کو 19% کیا گیا، اس میں یہ شرائط بھی شامل ہیں کہ پاکستان اپنی مارکیٹ کو امریکہ کے لیے اوپن کرے گا، امریکہ سے مختلف پروڈکٹس جو ہے وہ امپورٹ کرے گا۔ تو اس سلسلے میں یہ پہلا معاہدہ ہے جو پاکستان اور امریکہ کے درمیان ہوا ہے، اور پاکستان امریکہ سے تیل امپورٹ کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان جو ہے مائننگ کے شعبے میں بھی امریکہ کو کوئی پیکج آفر کر سکتا ہے پاکستان، اور یہ مذاکرات کافی عرصے سے چل رہے تھے۔ پاکستان نے مئی میں بھی کچھ آفرز امریکہ کو کی تھی جب ٹیرف امپلیمنٹ ہوا تھا، جب پاکستان پہ 58% ٹیرف لگ گیا تھا، 29% ٹیرف لگ گیا تھا جب پاکستان پہ، تو اس وقت بھی پاکستان نے مئی میں بھی کچھ آفرز کی، پھر پاکستان نے جون میں جب مذاکرات ہوئے جب آفرز کی، جب ہمارے وزیر خزانہ وہاں گئے، پھر جولائی میں اب یہ جو ہے مٹیریلائز ہو گیا ہمارا معاہدہ امریکہ کے ساتھ۔ تو اب پاکستان اور امریکہ ایک آنے والے دنوں میں بہت ساری خوشخبریاں پاکستان کے لیے آ سکتی ہیں۔ پاکستان کا آئل اینڈ گیس سیکٹر جو ہے فلرش کر سکتا ہے، پاکستان کی جو ریئر ارتھ جو ایلیمنٹس ہیں اس کا شعبہ بہت فلرش کر سکتا ہے، پاکستان کی ایکسپورٹس بڑھ سکتی ہیں کیونکہ امریکہ پاکستان کو سنجیدگی سے لے رہا ہے۔ تو پاکستان ایسے موقع پہ امریکہ کے جو بڑے شہر ہیں وہاں پر اپنے خصوصی دفاتر کھول سکتا ہے، ٹیکسٹائل کو لے کے، لیدر کو لے کے، لیدر گارمنٹس کو لے کے۔ اس کے علاوہ پاکستان وہاں پہ آئی ٹی سروسز، جیسا کہ اب ایک ڈس ایڈوانٹیج انڈیا کے لیے پیدا ہونے جا رہا ہے کیونکہ اس کی $100 ارب کی جو ایکسپورٹس ہیں سروسز سیکٹر کی، آئی ٹی سیکٹر کی، وہ امریکہ کو ہیں۔ تو اس میں پاکستان ایک پراپر سبسٹینشل شیئر لے سکتا ہے اس کے اندر سے کہ پاکستان اچھی سروسز دے، ٹائملی سروسز دے، کوالٹی سروسز دے، کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ، بہت کروشل ٹائم ہے کہ پاکستان کے ایکسپورٹرز نے، پاکستان کے سروسز پرووائڈرز جو ہیں، اگر اس ٹائم کو یوٹیلائز کرتے ہوئے بہتر سروسز دیں،
کاسٹ افیکٹو ہوں، کیونکہ پاکستان کے اندر انڈیا سے لیبر سستی ہے، تو پاکستان جو ہے کم قیمت پر زیادہ کمپیریٹو پاکستان کے ایکسپورٹرز ہو سکتے ہیں. تو یہ جو 6% کا جو پاکستان کو ایڈوانٹیج ہے، یہ جب ملینز کے جب آپ کو آرڈرز ملتے ہیں تو یہ بہت بڑا ڈیفرنس بن جاتا ہے. پاکستان اس کو اگر ٹھیک سے ایکسپلائٹ کرے، وہاں پر اپنے دفاتر قائم کرے، جتنے بھی امریکہ کے بڑے شہر ہیں وہاں پر اپنے ٹریڈ سینٹرز بنائے، وہاں پر لوگوں کو بلائے، وہاں پر ان کو اپنی آفرز کرے، وہاں پر بتائے کہ ہمارے پاس کیا کیا پروڈکٹس ہیں اور ہم انڈیا کے مقابلے میں کس طرح سے زیادہ کمپیریٹو ہیں، تو پاکستان کے لیے بہت ساری اپرچونیٹیز بن سکتی ہیں. اور پھر دوسری بات یہ کہ جو امریکن ایکسپورٹرز ہیں جو پاکستان میں سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے پاکستان جو یہاں پر ریٹ ٹیپزم ہے اس کا خاتمہ کرے، ون ونڈو آپریشنز کرے ایکسپورٹرز کے لیے، تاکہ یہاں پر ایکسپورٹرز آئیں ان کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے. پاکستانی جو رہتے ہیں امریکہ کے اندر، ان کو بھی پاکستان جو ہے وہ ترغیب دے کہ وہ آئیں اور پاکستان کے اندر سرمایہ کاری کریں، کیونکہ اب پاکستان اور امریکہ کے تعلقات جس نہج پر جا رہے ہیں تو ان کے لیے بھی یہ بہت بڑی سہولت ہے کہ امریکن جو ڈائسپورا جو پاکستانی وہاں موجود ہیں وہ پاکستان کے اندر آ کر اس اپرچونٹی سے بہتر فائدہ اٹھا سکتے ہیں.